الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شہنشین پر جلوہ افروز گلستان اشرفیت کا سنہرا پھول، چمنستان اشرفی کی کھلتی ہوئی کلی، شہزادہ حضور انیس ملت سیدی آقائی حضور سیدی عزیز اشرف الاشرفی الجیلانی صاحب قبلہ ادام اللہ فیودہ، آج کی اس مبارک بزم میں جن کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں، یعنی ہمدرد قوم و ملت، خادم خانوادہ اشرفیت، محترم المقام، قابل صد احترام، عالی جناب زین العابدین اشرفی صاحب قبلہ، خلیفہ حضور انیس ملت، شہنشین پر جلوہ افروز علماء ذوی الاحترام، مداحان خیر العرب والعجم، ائمہ مساجد، اساتذہ مدارس، میرے روبرو تشریف فرما غلامان سادات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں میرے عزیز دوست، آج کی اس مبارک بزم کے نقیب اہل سنت محترم حافظ و قاری محمد شبیر رضا صاحب کا، کہ جن کی نصیحت بھری اور محبت بھری دعوت پر آپ کے درمیان حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. جس طرح آپ خانوادہ اشرفیت کی بھیک لینے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں، ٹھیک میں بھی اسی طرح آپ کی صف میں کھڑا ہو کر خانوادہ اشرفیت کی بھیک لینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ سن کر بھیک لیں گے، میں کچھ سنا کر بھیک لوں گا. آپ بھی اسی دربار کے بھکاری، ہم بھی اسی دربار کے بھکاری، اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ کائنات کا کوئی شخص دنیا کے بڑے بڑے تاجوں کو اپنی ٹھوکر پر رکھے، لیکن اگر سادات کی غلامی نصیب نہ ہوئی، تو سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر پر بہاروں کا نزول ہی نہیں کیا. اور ہم نے انہیں بھی دیکھا کہ کٹیا میں رہنے والے، غریبوں کی بستی میں جنم لینے والے، دنیاوی زندگی میں دنیا والے انہیں مفلس، دنیا والے انہیں غریب، دنیا والے انہیں مجذوب، دنیا والے انہیں پاگل کی حیثیت سے جانے، لیکن دل محمد اور آل محمد کی محبت سے سرشار رہا. تو ہم نے دیکھا کہ دنیا والے کچھ کہیں، مرنے کے بعد ان کی قبر کا گنبد ایسا جگمگاتا ہے، مرنے کے بعد قبر کا گنبد ایسا جگمگاتا ہے، اور دنیا والوں کو بتاتا ہے کہ آل مصطفیٰ کی محبت یہاں بھی کامیابی دلاتی ہے، وہاں بھی کامیابی دلاتی ہے.
رستے میں پڑا ہوا کاغذ کا ایک ٹکڑا ہو، آپ اپنے جوتوں کی رونوں پہ اسے رکھتے ہیں، لیکن ایک کاغذ کا ٹکڑا ایسا ہو جس پر گاندھی جی کی پکچر بنی ہوئی ہو، آپ اسے اپنے جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ میں نے پوچھا بات کیا ہے؟ یہ بھی کاغذ اور یہ بھی کاغذ، اس کی حیثیت بھی کاغذ کی اور اس کی حیثیت بھی کاغذ کی۔ جواب یہ ہوگا کہ ایک کاغذ عام سا کاغذ اور ایک کاغذ گاندھی جی کی تصویر والا کاغذ، نسبت گاندھی کی لگ گئی، نسبت مہاتما گاندھی کی لگ گئی تو اس کی رفت بھی بلند ہو گئی۔ اب اسے پاؤں کے تلوں، پاؤں کے روندوں پہ نہیں رکھا جائے گا، جیب کی زینت بنایا جائے گا۔ کپڑے کی دکان پر چلے جائیں، کپڑے کی دکان پر تھان میں لپیٹا ہوا کئی طرح کا کپڑا ہوتا ہے، دنیا والے دیکھتے ہیں کہ دکان میں کام کرنے والے ورکرز کبھی ہاتھوں سے پھینکتے ہیں، کبھی پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں، کوئی عزت و احترام کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا۔ لیکن اگر کسی کپڑے کو کاٹ کر کسی مزار مبارک کی چادر بنا دیا جائے تو وہی عشاقان مصطفیٰ، وہی غلامان اولیاء اسی چادر کو بوسہ لگا کر اپنی تقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہاروں کی امید میں پیش کیا کرتے ہیں۔ میں نے یہ کہنے کی جرت و جسارت کی ہے کہ جس طرح ایک کاغذ کا ٹکڑا صرف نسبت بدل جانے سے آپ کی نگاہوں میں مقبول ہو جاتا ہے، جس طرح ایک کپڑے کا ٹکڑا نسبت بدل جانے سے آپ کی نگاہوں میں مقبول ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ آنے والے تو آیا تو ہے، یہاں بیٹھے ہوئے عزیز اشرف موجود ہیں، کیا تو ان کے لباس سے محبت کرتا ہے؟ وہ جواب دے گا کہ اس طرح کا لباس پہننے والے دوسرے بھی مل جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا ان کے چہرے سے محبت کرتا ہے؟ جواب دینے والا بولے گا اس سے گوری صورت والا مکھڑا بھی ہم نے دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا کہ تو ان کے بالوں سے محبت کرتا ہے؟ جواب دے گا کہ ان سے سنہری زلفوں والوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا ان کی صحت سے محبت کرتا ہے؟ جواب دے گا کہ ان سے بہتر صحت والوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا ان کی مسکراہٹ سے محبت کرتا ہے؟ جواب دینے والا کہے گا ان سے اچھی مسکراہٹ والوں کو ہم نے خاطر میں نہیں لایا۔ میں نے پوچھا ان کی گاڑی سے محبت کرتا ہے؟ جواب دینے والا کہے گا ان سے بہتر گاڑیوں پر ہم سفر کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ان کے چادر سے محبت کرتا ہے؟ جواب دینے والا بولے گا کہ اس سے بہتر چادر تو ہم اپنے گھروں میں رکھا کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ پھر ان پر محبت والی نظر کیوں ڈالتا ہے، پیار والی نگاہ کیوں ڈالتا ہے، اعتقاد والی نظر کیوں ڈالتا ہے، ان کے ہاتھوں کو کیوں چومتا ہے؟ کیا ان کا ہاتھ پسند آتا ہے؟ جواب دیتا ہے کہ میں ان کے ہاتھوں کو بوسہ نہیں دیتا، بلکہ ان کے ہاتھوں میں رسول ہاشمی کا خون ہے، اسی خون کی محبت میں ہاتھوں کو چوما دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان آل رسول، فیضان آل رسول، عظمت آل رسول، نعرہ تکبیر۔ محبت تو ہے، محبت تو ہے، لیکن محبت کی صرف ایک وجہ، محبت کی صرف ایک وجہ، اور وجہ وہ کوئی اور نہیں، وہ مرکز کائنات ہے۔ نعرہ تکبیر، زندگی سے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد رسول، اولاد حسین، حضرت علامہ شاغل امام صاحب قبلہ۔ علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی نے کہا تھا کہ جس کو مداحی سرور کے ہنر آتے ہیں، دست بوسی کو فرشتے بھی اتر آتے ہیں، سوکھی شاخیں جو قلم ہے تو کرم ہے ورنہ، سوکھی شاخیں جو قلم ہے تو کرم ہے ورنہ، اس عمل کے لیے جبریل کے پر آتے ہیں۔ سوکھی شاخیں جو قلم ہے تو کرم ہے ورنہ، اس عمل کے لیے جبریل کے پر آتے ہیں۔ جس شعر کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا، اگر اس شعر میں ادنا سی بھی کوئی خطا ہو تو بھرے مجمع میں سے کوئی کھڑا ہو کر مجھے
چیلنج کرنے کی جرت کر سکتا ہے. میں نے اس شعر میں اگر کوئی غلطی کی ہو، علامہ اشتیاق عالم کا لکھا ہوا کلام آپ تک پہنچا رہا ہوں. شعر دیکھیں کہ جس کو مداحی سرور کے ہنر آتے ہیں، دست بوسی کو فرشتے بھی اتر آتے ہیں. سوکھی شاخیں جو قلم ہے تو کرم ہے، ورنہ اس عمل کے لیے جبریل کے پر آتے ہیں. اور ان کی تربت کو سلام، آل پیغمبر کو سلام، اپنے بچے جو فدا دین پہ کر آتے ہیں. ان کی تربت کو سلام، آل پیغمبر کو سلام، اپنے بچے جو فدا دین پہ کر آتے. یہ ساؤنڈ تھوڑا بڑھا دے. ان کی تربت کو سلام، آل پیغمبر کو سلام، اپنے بچے جو فدا دین پہ گھر آتے ہیں. اور میں نے شہر حیدرآباد کی جن گلیوں میں بھی شعر کو پڑھا ہے، جب پڑھا لوگوں نے بڑی عقیدتوں سے سماعت کیا کہ ان کی تربت کو سلام، آل پیغمبر کو سلام، اپنے بچے جو فدا دین پہ کر آتے ہیں. صبر، ایثار، کرم، فاقہ، رضا، خودداری. صبر، ایثار، کرم، فاقہ، رضا، خودداری. صبر، ایثار، کرم، فاقہ، رضا، خودداری. ایسے انعام تو سادات کے گھر آتے ہیں. صبر، ایثار، کرم، فاقہ، رضا، خودداری. ایسے انعام تو سادات کے گھر آتے ہیں. ان کی تربت کو سلام، آل پیغمبر کو سلام، اپنے بچے جو فدا دین پہ کر آتے ہیں. اپنے بچے جو فدا دین پہ کر آتے ہیں. صبر، ایثار، کرم، فاقہ، رضا، خودداری. ایسے انعام تو سادات کے گھر آتے ہو. جس طرح کا ماحول بالخصوص آپ نے جو بنایا، ایسا لگا کہ حسینیوں کی محفل میں بیٹھا ہوں. اللہ سلامت رکھے. یہی جذبہ حسینی ہے جو یہاں بھی کامیابی کی دہلیز تک پہنچائے گا. زمانہ کچھ کہے، ظلم بے شک مزید ہو جائے، بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی ہیں، حسینی رہیں گے، چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے. ہم حسینی ہیں، حسینی رہیں گے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حنیف اسلفی، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا علی، یا علی، یا حسین. بنایا نقش جو رب نے ہٹانا غیر ممکن ہے. بنایا نقش جو رب نے ہٹانا غیر ممکن ہے. علی کا نام اس دل سے مٹانا غیر ممکن ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں تو بلند آواز سے بولیں گے سبحان اللہ. پورا مجمع ہاتھوں کو بلند کر کے بولے نعرہ حیدری. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. میرے لوگوں، یہ وہ نام ہے کہ اندھیرے شب میں اجالا نکال دیتا ہے. اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے. نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک، علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بنایا نقش جو رب نے ہٹانا غیر ممکن ہے. علی کا نام اس دل سے مٹانا، علی کا نام اس دل سے مٹانا غیر ممکن ہے. وہ ایک چادر مگر تھے اس کے اندر پنجتن لوگوں. وہ ایک چادر مگر تھے اس کے اندر پنجتن لوگوں. زمانے میں پھر ایک ایسا گھرانہ غیر ممکن ہے. وہ ایک چادر مگر تھے اس کے اندر پنجتن لوگوں. زمانے میں پھر ایک ایسا گھرانہ، زمانے میں پھر ایک ایسا گھرانہ غیر ممکن ہے. اور میں خصوصی توجہ حضرت کی بارگاہ سے چاہوں گا دعاؤں کے سائے میں شعر آپ تک کہ بنایا نقش جو رب نے ہٹانا غیر ممکن ہے. علی کا نام اس دل سے مٹانا غیر ممکن ہے. وہ ایک چادر مگر تھے اس کے اندر پنجتن لوگوں. زمانے میں پھر ایک ایسا گھرانہ غیر ممکن ہے. اور ہمارے گھر کے بچوں کو یہی ہم درس دیتے ہیں. وہ درس اگر نہیں دیتے ہو تو سن لو کہ ہم سید اپنے بچوں کو درس کیا دیتے ہیں. ہمارے گھر کے بچوں کو یہی ہم درس دیتے ہیں. بنا حیدر علی کو چھوڑ کر جنت میں جانا غیر ممکن ہے. ہمارے گھر کے بچوں کو یہی ہم درس دیتے ہیں. ہمارے گھر کے بچوں کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. نبی کا سر، علی کی گود. نبی کا سر، علی کی گود.
जैसे रहल पर कुरान, नबी का सर अली की गोद जैसे रहल पर कुरान। थोड़ा सा साउंड बढ़ा दे। नबी का सर अली की गोद जैसे रहल पर कुरान। दोबारा इस तरह सूरज निकलना गैर मुमकिन है। नबी का सर अली की गोद जैसे रहल पर कुरान। दोबारा इस तरह सूरज निकलना गैर मुमकिन है। और नजफ की सरजमी से ऐसी निस्बत है हमें उर्फी, नजफ की सरजमी से ऐसी निस्बत है हमें उर्फी, बिना राहे नजफ तैबा भी जाना गैर मुमकिन है। नजफ की सरजमी से ऐसी निस्बत है हमें उर्फी, बिना राहे नजफ तैबा भी जाना गैर मुमकिन है। अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, अली के जिक्र की महफिल सजा नहीं सकता। और अली के बेटे इजाजत अगर नहीं दे तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। अली के बेटे इजाजत अगर नहीं दे तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। पूरी दिल लगी के साथ थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ, 20-25 मिनट की अपनी गुफ्तगू करूंगा और बात कंप्लीट इंशाअल्लाहुल करीम। वक्त बहुत ज्यादा नहीं, आप भी सर्दी की सख्त रात में सब कुछ छोड़कर दामाने मखदूम सिमना से जुड़े हुए हैं। और ये यहाँ पर जुड़ना आपका रायगा नहीं जाने वाला। आम महफिलों में बैठते हो ना तो मिठाइयाँ तकसीम कर दी जाती हैं। आम महफिलों में बैठो तो लोग तोहफे और तहफ़ देकर आपको खुश करने की बात करते हैं। लेकिन मैं यकीन कामिल से कहता हूँ कि आज जिस महफिल में हम और आप अल्लाह की तौफीक से बैठे हैं, फरिश्तों की आमद है, आसमानी फरिश्ते आपके लिए दुआए मग़फ़िरत भी कर रहे हैं, दामने मखदूम सिमना की भीख मिल रही है। और ये भीख इंशाअल्लाहुल करीम सिर्फ यहाँ काम आने वाली नहीं, कल मैदान क़ियामत में अगर मखदूम सिमना की मोहब्बत सीने से सरशार, सीने में सरशार है और कहीं मखदूम सिमना की बारगाह से आवाज आई कि वो देखो मेरा गुलाम आ रहा है, तो आप चाहोगे कि दुनिया की हर रात, जिंदगी की हर रात मखदूम सिमना की याद में गुजरती चली जाए ताकि परवरदिगार आलम की बारगाह से मग़फ़िरत का मुजदा अता कर दिया। तो थोड़ी देर के लिए अज़मत सादात किराम पर चंद मिनट की गुफ्तगू करूं और अपनी बात को ख़त्म करूं। कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे महबूब आप फरमा दे कि मैं तुमसे किसी बात पर कोई उजरत नहीं मांगता सिवाय ये कि तुम मेरे घर वालों से बुलंदआवाज़ से मेरे घर वालों से नहीं मोहब्बत नहीं मांगी, मोहब्बत का मुतालबा ही नहीं किया। मोहब्बत अरबी लफ्ज़ है और कुरान का कोई लफ्ज़ मसलहत से खाली नहीं होता। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर अपने बंदों से, अपने महबूब के गुलामों से, मुस्तफ़ा के घर वालों की मोहब्बत का मुतालबा करता तो मोहब्बत पैदा करता, मोहब्बत लफ्ज़ लिखता। रब ने ये नहीं कहा कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल महब्बत फिल कुर्बा, कहा मवद्दत फिल कुर्बा। अरे मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क किया है, इसे समझना और बात को ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाहुल करीम। मोहब्बत किसे कहते हैं और मवद्दत किसे कहते हैं? आपसे पूछूं कि मोहब्बत किसे कहते हैं, आप कहेंगे कि मोहब्बत वही है जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि इनसे प्यार आया, इनसे मोहब्बत हुई, ये मोहब्बत है। आपसे पूछा जाए मवद्दत किसे कहते हैं, आपका जवाब होगा कि वही मोहब्बत का ही दूसरा माना मवद्दत होगा। मैंने उलमा से पूछा, उलमा का जवाब यही, किताबों में पढ़ा, किताबों का जवाब यही। लेकिन सूफियाए किराम की दहलीज पर पड़ी हुई सूफियाए किराम की जूतियों को सीधी करने के बाद, सूफियाए किराम की जूतियों से निकलने वाली खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाओ। जवाब ये मिलता है कि अगर इसे समझना है तो समझो। दुनिया वालों से पूछा जाए तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो किस वजह से करते हो, जवाब होगा अगर कोई महबूब है तो उससे, कोई खूबसूरत है तो उससे मोहब्बत की जाए, कोई अच्छा पढ़ा हुआ है तो उससे मोहब्बत की जाए। मैंने दुनिया वालों को देखा है कि अपने मोहल्ले के खूबरू शख्स से मोहब्बत करते हैं, पूछा क्यों करते हो, जवाब आएगा खूबसूरती उसकी मोहब्बत की वजह है। मैंने दुनिया वालों को देखा कि गांव का इमाम आया, दुनिया उसके क़िरात की दीवानी हुई, मैंने पूछा क्यों मोहब्बत करते हो, जवाब ये आया कि उसकी क़िरात अच्छी है, तिलावत का अंदाज अच्छा है, इसलिए मोहब्बत करते हैं। आपके स्टेज पर सगीर समा मुरादाबादी ने नातिया कलाम सुनाया, आप उनसे मोहब्बत करने लगे, मैंने पूछा क्यों करते हो, जवाब आया इनके पढ़ने का अंदाज पसंद आया, इनकी आवाज का तरन्नुम पसंद आया, इसलिए मोहब्बत करते हैं। खतीब की खिताबत से मोहब्बत
की जाए, दुनिया वालों से पूछा जाए कि मोहब्बत क्यों करते हो, सबका जवाब मोहब्बत की एक न एक वजह होती है। लेकिन आओ तारीख का दूसरा रुख देखो। सगीर सबा मुरादाबादी आज आपके दरमियान अच्छा पड़ गए, आपने अपनी मोहब्बत से दादो तहसीन नता किया, लेकिन दूसरे साल आए, खुदा ना खास्ता उनकी आवाज बैठी हुई, उन्होंने अच्छा कलाम पेश न किया, आपने अपनी मोहब्बत किसी और की जानिब ट्रांसफर कर दी। मैंने पूछा मोहब्बत करते थे ना, जवाब आएगा कि मोहब्बत इसलिए करते थे कि आवाज अच्छी थी। आज आवाज बैठी हुई थी, मोहब्बत तब्दील हो गई। गांव का इमाम आया, उसकी क़िरात की वजह से मोहब्बत करने लगे, लेकिन दूसरे इमाम की क़िरात सुनी, आपने उससे मोहब्बत का आगाज किया। मैंने पूछा पहले वाले को क्यों छोड़ा, जवाब ये आया कि उससे बेहतर दूसरे क़िरात वाला मुझे मिल गया। एक खतीब आया, उसकी खिताबत से मोहब्बत करने लग गए। मैंने देखा कि दूसरे खतीब से भी मोहब्बत की बातें हो रही है। पूछा कि क्यों करते हो, जवाब आया कि उससे बेहतर खतीब हमें मिल गया है। नतीजा ये निकला कि एक खूबसूरत शख्स जब तक खूबसूरत है लोग मोहब्बत करते हैं, आवाज का मालिक अच्छी आवाज जब तक है लोग उससे मोहब्बत करते हैं। इल्म की दुनिया का बेताज बादशाह जब तक उसके इल्म का पहाड़ सर चढ़कर बोल रहा है लोग उससे मोहब्बत करते हैं। दुनियाए नात का खूबसूरत आवाज का मालिक जब तक उसकी आवाज है लोग उससे मोहब्बत कर रहे हैं। कुरान ने देखा, रब तबारक व तआला ने देखा, मेरे महबूब की औलाद की बात आई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई खूबसूरती की बिना पर मोहब्बत करे, ऐसा तो नहीं कि कोई उनकी सूरत देखकर मोहब्बत करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उनके चेहरे देखकर मोहब्बत करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उनकी आवाज पे मोहब्बत करे। इसलिए रब्बे कायनात ने मोहब्बत नहीं मवद्दत का लफ्ज इस्तेमाल किया। सूफिया फरमाते हैं कि रब चाहता यह है कि महबूब के घर वालों से मोहब्बत ऐसे की जाए कि अगर आलिम है तब भी मोहब्बत की जाएगी, सैयद अगर ड्राइवर है तब भी मोहब्बत की जाएगी, सैयद अगर पीर है तब भी मोहब्बत की जाएगी, सैयद अगर किराना दुकान पर बैठा है तब भी मोहब्बत की जाएगी। क्योंकि दुनिया वालों से मोहब्बत दुनियावी वजह से होती है, मुस्तफा के घर वालों से मोहब्बत मुस्तफा के खून की वजह से होती है। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय ये कि तुम आले मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो। हुजूर ने फरमाया कि जब तुम्हारे बच्चे छोटे हों, जब उन्हें तालीम देने लगो तो कुरान का आगाज़ नहीं किया, कहा पहले उन्हें अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, पहले अपने बुलंद आवाज़ से पहले अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, फिर फरमाया नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ। दूसरा लेसन क्या दिया मुस्तफ़ा ने, नबी के आल की मोहब्बत सिखाओ, फिर फरमाया कि अब कुरान की तालीम दो। क्यों? लोग कहते हैं ना कुरान पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा, नहीं, कुरान से पहले नबी और नबी की आल की मोहब्बत ज़रूरी है, क्योंकि यही कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान के ज़रिए बहुत सारे लोगों को गुमराही की डगर पे पहुंचा दिया जाता है, और इसी कुरान के ज़रिए बहुत सारे लोगों को हिदायत की डगर अता की जाती है। रब्बे कायनात ने इसी आयत करीमा में वाज़ेह फ़र्क पैदा कर दिया, और मुस्तफ़ा की हदीस ने ये मुस्तफ़ा के हदीस ने ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस ने वजाहत फरमा दी कि जो नबी और नबी की आल की मोहब्बत के बाद कुरान पढ़ेगा, कुरान उसे हिदायत देगा, और बिना नबी की आल की मोहब्बत जो कुरान पढ़ेगा कुरान उसे गुमराही की डगर पर ले जाएगा। हुजूर अनी से मिल्लत से आप मोहब्बत करते हैं यार, ऐसी कैसी मोहब्बत है जो मिस कॉल देने, पूरी कॉल करें ना बुलंद आवाज से, करते हैं ना। इनका हाथ थामा गोया कि आपने मखदूम सिमना का हाथ थामा, इनका हाथ थामा गोया कि आपने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ थामा। ये निस्बतों से शय मुमताज़ होती है, निस्बतों से शय मुमताज़ होती है। और ये ऐसा घराना, ये ऐसे पीर कि ऐसे मिसाल ले लें कि ये ऐसे पीर हैं कि समंदर के किनारे जा रहे थे, समंदर के किनारे जा रहे थे, हाथ में एक छोटा सा पत्थर था, उठाकर दरिया समंदर में फेंक दिया। कई लोग खड़े हुए थे, पीर ने पूछा बताओ कि ये पत्थर पानी में कहाँ गया? एक ने जवाब दिया कि डूब गया, दूसरे ने कहा समंदर के नीचे चला गया, तीसरे ने कहा कि पानी की तोयानी में खो गया, और एक मुरीद जो सच्चा दामन से वाबस्ता था उससे पूछा बताओ पत्थर कहाँ गया? तो जवाब दिया कि सैयदी वो आपके हाथ से छूटा इसलिए डूब गया, आपके हाथ से छूटा इसलिए
ڈوب گیا تو ہاتھ تھامے رہو گے، ڈوبنے سے بچتے چلے جاؤ گے، ہاتھ تھامے رہو گے، ڈوبنے سے بچتے چلے جاؤ گے، کیونکہ سادات کرام کی محبت اللہ تبارک و تعالی سب کو سلامت رکھے۔ سادات کرام کی محبت کیا انعام دیتی ہے؟ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان انہیں اپنا بیٹا کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک، ایک بڑے فقیہ گزرے۔ حالت یہ تھی کہ ایک سال جہاد کرتے تھے اور ایک سال حج پہ جایا کرتے تھے، ایک سال گیپ کے بعد وہ حج پہ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ حج کے لیے روانہ ہوئے، 500 دینار ان کے پاس موجود تھے۔ کتنے؟ 500 دینار۔ وہ اپنے مقام سے نکلے، کوفہ آئے، شہر کوفہ، وہ شہر جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر والوں کی یادیں وابستہ ہے۔ زندگی نے آپ کے ساتھ اگر وفاداری کی تو اس شہر کا دیدار ضرور کرنا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد رشید عبداللہ ابن مبارک شہر کوفہ آئے۔ تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھاؤ نا دوست، بار بار بولنا پڑ رہا ہے، اس کا ساؤنڈ بڑھا دو۔ عبداللہ ابن مبارک شہر کوفہ آئے، 500 دینار تھا۔ یہ خیال فرمایا کہ میں یہاں سے کچھ سامان سفر خریدوں گا، گھوڑا خریدوں گا اور اسی پہ سوار ہو کر میں حج کے سفر پہ روانہ ہو جاؤں گا۔ سامان خریدنے کے لیے کوفے کے بازار کی سیر کر رہے تھے، تفسیر کے لیے نکلے۔ چلے تو کیا دیکھا کہ ایک جگہ، ایک سڑک کے کنارے ایک مردار بطخ ہے، بطخ جو مری ہوئی ہے، اور مردار بطخ کے پاس ایک پردہ نشین عورت بیٹھی ہوئی اس مردار بطخ کا گوشت نوچ کر ایک جگہ جمع کر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اس کے حلیے کو دیکھ کر اس کے قریب گئے، پوچھا کہ بی بی کیا تم مسلمان ہو؟ جواب دیا کہ ہاں مسلمان ہوں۔ پوچھا کہ بی بی کیا تمہیں پتا نہیں کہ مردار کا کھانا حرام ہے؟ جواب دیا کہ ہاں یہ پتا ہے کہ مردار کا کھانا حرام ہے۔ پوچھا کہ بی بی پھر تم یہ مردار کھانے پہ کیوں اتارو ہو گئی؟ تم اللہ کی شریعت سے مخالفت کر رہی ہو، شریعت محمدی سے تجاوز کرنے کی جرت کر رہی ہو۔ بی بی نے نیچے ہی نیچے سر جھکائے ہوئے، ابھی سر نہیں اٹھایا، چہرے پر نقاب ڈالے ہوئی تھی، عرض کرنے لگی کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ جب انسان کے اوپر 3 دن کا فاقہ گزر جائے اور بھوک کی اتنی شدت ہو کہ کہیں موت اس کے دروازے پہ دستک نہ دے دے تو پھر اس کے لیے مردار کا کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب یہ سنا کہ وہ بی بی، وہ عورت مردار گوشت کو نوچ کر جمع کر رہی، پوچھا کہ تمہیں پتا نہیں حرام؟ کہا ہاں پتا ہے۔ پوچھا پتا نہیں تم مسلمان؟ کہا مسلمان ہوں۔ پھر کیوں کھاتی ہو؟ پھر کیوں جمع کرتی ہو؟ تو کہا پھر تمہیں یہ نہیں پتا کہ 3 دن اگر کسی انسان کے اوپر بھوک کی رات گزر جائے، کھانے کے لیے کچھ نہ ملے، اب بھوک کی شدت کی وجہ سے کہیں موت کے دروازے پہ نہ چلا جائے تو پھر اس کے لیے مردار کا کھانا حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اس نے جواب دیا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں امت مصطفی سے ہوں، میں سفر حج پہ نکلا ہوں۔ کہا تم حج پہ جا رہے ہو؟ کہا حج پہ جا رہا ہوں۔ کہا تم مدینہ بھی جاؤ گے؟ کہا کہ ہاں مدینہ بھی جاؤں گا۔ کہا روضہ رسول پہ حاضری دو گے؟ کہا کہ ہاں روضہ رسول پہ حاضری دوں گا۔ اب وہ بی بی نگاہیں جھکائی، آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہ رہی ہے اور بڑی ڈگمگاتی آواز کے ساتھ عرض کرتی ہے کہ اے جانے والے زائر، اے سفر حج پہ نکلنے والے غلام مصطفیٰ، جب تو مدینہ المنورہ پہنچنا، روضہ رسول کے سامنے حاضری دینا تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس غلام کا سلام پیش کر دینا اور کہنا کہ یا رسول اللہ، آپ کے گھر کی ایک بچی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر کے اوپر فاقہ کشی کی وہ نوبت تعریف فرما دی کہ اب اس بچی کو جو آپ کا خون ہے، آپ کی اولاد ہے، مردار کھانے کی نوبت آ گئی۔ عبداللہ ابن مبارک کے رگوں کا خون تیزی سے روانی کی جانب بڑھ گیا، آنکھوں سے آنسو کی ندیاں روا ہو گئی کہ ہائے کیا ماجرا ہے، میں غلام مصطفیٰ، میں سفر حج پر نکلا، میں بارگاہ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے جاؤں گا، کہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے میدان محشر میں مجھ سے سوال کر لیا کہ اے عبداللہ تجھے حج کرنا یاد رہا لیکن میرے گھر والوں کا خیال رکھنا یاد نہ آیا، تو پھر میں ان کی بارگاہ
बारगाह में क्या मुंह पेश करूंगा, क्या जवाब दूंगा। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा, बीबी मैं सफर हज मुलतवी करता हूँ, मेरे पास 500 दीनार है, ये तुम अपने पास रख लो, अपने घर के राशन का इंतजाम करना, तुम अकेले हो या घर में कोई और भी है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने जब इस्तिफसार किया तो वह जवाब देती है कि मेरा कोई बेटा नहीं, मेरा एक शौहर था जिसे सज्जद होने की बिना पर वक्त की हुकूमत ने शहीद करवा दिया। मेरे घर के ऊपर जुल्मो जबरो बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए। हमें कोई नौकरी पे नहीं रखता क्योंकि मैं सज्जदा हूँ, हमें कोई जॉब नहीं देता क्योंकि मैं सज्जद की बीवी हूँ। वक्त की हुकूमत हमारे लिए जालिम है, हमारे लिए जाबिर है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने पूछा, ऐ बीवी तुम्हारे घर में और कौन है? कहा कि मेरी 4 बेटियां हैं, चारों जवान हैं, अब उनके खाने का इंतजाम करने के लिए मुझे दर दर भटकना पड़ता है, लेकिन मुझे कोई नौकरी पे नहीं रखता। आज मजबूरन मैं मुर्दार बतख का गोश्त ले जाकर अपनी बच्चियों को खिलाने वाली थी। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने 500 दीनार उसके कदमों में रखे, कहा बीबी अपने और अपने घर वालों के लिए खाने का इंतजाम करो, मैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इस साल नहीं आइंदा साल चला जाऊंगा। 500 दीनार उन्हें दिए। वो औरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की जानिब निगाह उठाकर नहीं देखती, जबान से बस इतनी दुआ देती है, अल्लाह ने तुम्हें हमारा मोहसिन बनाकर भेजा है, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हारा मोहसिन बन जाए, अल्लाह तुम पर एहसान करने वाला बन जाए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने 500 दीनार दे दिए। अब वापस अपने घर की जानिब रवा हो गए। सफर हज खत्म हो गया, कंप्लीट, सफर कंप्लीट हो गया। वो औरत अपने घर गई, घर वालों के लिए राशन लाई, अपनी जिंदगी गुजारने लगी। सफर के अय्याम खत्म हुए और हज के सफर से जब वापसी के लिए लोग अपने अपने मुल्क के लिए मुल्क की जानिब आए, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने इस आमद आने वाले काफिले का इंतजार किया था कि आने वाले को देखेंगे, उनसे दुआ कराएंगे, क्योंकि हाजियों की दुआएं कबूल होती है। उनसे अपने और अपने घर वालों के हक में दुआएं कराएंगे, चले उनकी जियारत और उनका इस्तकबाल करने। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जब आगे गए, लोगों से मिलने लगे। हर शख्स अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की आमद का इंतजार कर रहा था। जिससे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मिल रहे थे, सब कह रहे थे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अल्लाह तुम्हारा भी हज कबूल फरमाए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने पूछा, अरे मैं कहाँ हज पे गया? सबने जवाब दिया, अब्दुल्ला अगर तुम न होते तो सफर में इतना मजा नहीं आता, तुमने तो हमारे हज के सफर को और मदीना मदीना बना दिया था। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक परेशानी के आलम में घर वापस आए। मैं तो सफर पे नहीं गया, हालत सफर पे मैं नहीं था, मैंने तो अपनी सारी दौलत एक औरत के हवाले कर दी, मैं सफर में कब गया? लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें काबे का तवाफ करते देखा, हमें मस्जिद नबवी में देखा। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इसी कश्मकश में सो गए। ख्वाब क्या देखते हैं? नींद लगी, आंख लगी, मुकद्दर बेदार हुआ। सरवरे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत नसीब हुई। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह दुनिया वाले मुझे हाजी कहते हैं, दुनिया वाले मुझे कहते हैं कि मैं सफर हज से वापस आया। आका मैंने तो हज का इरादा किया था लेकिन हज पे न जा सका। मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तूने मेरी एक शहजादी का काम किया, तूने मेरी एक शहजादी पर एहसान किया। अल्लाह ने तेरी सूरत का एक फरिश्ता पैदा किया जो हर साल तेरे नाम का हज करता रहेगा और उसका सवाब तुझे भी अता होता। सादाते किराम की जो निस्बत होती है वो कभी रायगा नहीं जाती, कभी रायगा नहीं जाती। कुरान के पढ़ने से पहले निस्बत सादात का सीखना जरूरी है। कुरान के पढ़ने से पहले निस्बत आले मुस्तफ़ा की मोहब्बत का दिल में होना जरूरी है। ये हमारी खुशनसीबी है, ये हमारी बख्तावरी है कि आज अजीम सादात किराम की इस नूरानी महफिल में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। दिल्ली का बाजार एक मजजूब गुजर रहा था, एक मजजूब गुजर रहे थे और साथ ही शहर का एक कोतवाल गुजर रहा था। रास्ते में एक जगह कीचड़ था, कीचड़। शहर का कोतवाल अपनी महबूबा के कांधे पे हाथ रखकर गुजर रहा था। मजजूब भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। मजजूब का पांव उस कीचड़ में पड़ता है, कीचड़ का पानी उछलकर उस कोतवाल की महबूबा के कपड़े को गंदा कर देता है। कोतवाल ने आओ देखा ना तो आकर मजजूब के गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। कहा
کہا کہ تو نے میری محبوبہ کے کپڑے گندے کر دیے۔ مجذوب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کچھ نہ بولا، آسمان کی جانب دیکھا۔ ابھی کچھ دور ہی چلا تھا کہ ایک بڑا گڑھا تھا، پانی سے بھرا ہوا، پاؤں میں ٹھوکر لگی، کوتوال اوندھے منہ پانی میں گر گیا، پورے کپڑے اس کے خراب اور گندے ہو گئے۔ اس کی محبوبہ نے لوگوں سے کہا دیکھو دیکھو، اسی مجذوب نے کچھ کیا ہوگا، اسی فقیر نے کچھ کیا ہوگا، میرے شوہر نے اسے تھپڑ مارا تھا، ہو سکتا ہے اس نے کوئی بد دعا دے دی۔ لوگوں نے پوچھا بابا کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی سلوک کیا ہے؟ بابا مسکراتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا تھا، اس کے یار کا کپڑا گندا ہوا تو اس کے یار نے اس کی لاج رکھ لی، اس کے یار کا گال اس کے یار کا گال گندا ہوا تھا تو اس کے یار نے اس کی لاج رکھ لی تھی۔ تو نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، یار پیدا کریں، یار پیدا کریں۔ اور جاتے جاتے یہ کہنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، نسبت کی بات آئی تو آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ حضرت حاجی شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہے؟ حضرت حاجی شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ نام سنا ہے؟ خواجہ شریف زندانی، خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار مقدس یو پی کے شہر قنوج میں ہے۔ حضرت خواجہ شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے مرید خاص حضرت خواجہ عثمان ہارونی کو بلایا اور کہا عثمان کل بعد نماز عصر رب کائنات مجھے وہ مقام عطا کرے گا کہ اس خاص لمحے میں مجھ پر وہ کیفیت طاری ہوگی کہ اس لمحے کوئی مجھے دیکھے گا تو اللہ اسے جنتی بنا دے گا۔ اس لمحے کوئی مجھے دیکھے گا تو اللہ اسے بلند آواز سے کہ اللہ اسے جنتی بنا دے گا۔ خواجہ عثمان ہارونی سنتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ کہا حضور یہ بات سب کو بتا دی جائے؟ کہا نہیں عثمان، شرط یہی ہے میں نے تمہیں بتایا، اگر تم نے کسی اور کو بتایا تو دیکھنے والوں کے لیے تو معاملہ وہی رہے گا، لیکن بتانے والوں کے لیے معاملہ اپوزٹ ہو جائے گا، یعنی جس نے دیکھا اس کے لیے جنت، جس نے بتایا اس کے لیے جہنم۔ خواجہ عثمان ہارونی کشمکش میں مبتلا ہوئے اور پھر کہا سیدی ایک اجازت چاہوں گا۔ پوچھا کیا؟ کہا کہ مجھے اتنی اجازت دی جائے کہ میں اپنے مرید خاص حضرت معین الدین کو یہ بات بتا دوں، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری کو یہ بات بتا دوں۔ حضرت خواجہ شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے عثمان جاؤ بتا دو، لیکن اسے یہ شرط بھی بتانا کہ وہ کسی اور کو نہ بتائے، وہ کسی اور کو نہ بتائے۔ سادات کیا ہوتے ہیں وہ سنا رہا ہوں، کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا نا صبر، ایثار، کرم، فاقہ، رضا، خودداری، ایسے انعام تو سادات کے گھر آتے ہیں۔ حضرت خواجہ شریف زندانی نے کہا بتا تو دو لیکن یہ بھی بتانا کہ کسی اور کو نہ بتائے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے مرید خاص حضرت خواجہ غریب نواز کو اپنے حجرے میں بلایا، کہا معین الدین ایک بڑی اہم بات کرنی ہے۔ کہا سیدی کہیں کیا بات ہے؟ کہا کل میرے پیر و مرشد بعد نماز عصر اس مقام پر فائز ہوں گے کہ اس لمحے جو ان کا دیدار کرے گا رب کائنات اسے جنت عطا فرمائے گا۔ خواجہ غریب نواز کے اوپر مستی چھا گئی، مستی چھا گئی، کیف کی دنیا میں آ گئے۔ کہا یہ بات سب کو بتا دی جائے؟ کہا نہیں نہیں، میرے پیر و مرشد نے یہ کہا ہے کہ جو بتائے گا اس کے لیے جہنم، جو دیکھے گا اس کے لیے جنت ہے۔ معاملہ بڑا پیچیدہ تھا، کیا کیا جائے؟ بتانے پر جہنم، دیکھنے پر جنت، تو جنت کمانے کا تو موقع تھا۔ اے معین الدین تم دیکھ کر جنتی بن سکتے ہو لیکن بتا کر جہنمی نہ بنو۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کہا سیدی آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اب حجرے سے باہر نکلے، راستے میں دو چار لوگ کھڑے ہوئے تھے، قریب گئے، کہا کہ لوگوں تمہیں کچھ پتا ہے؟ بولا کیا؟ کہا کہ کل میرے دادا مرشد بعد نماز عصر اپنے گھر کی بالکنی میں نظر آئیں گے، ان کا دیدار کر لینا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ جواب دیا اس لیے کہ کل جو انہیں دیکھے گا اللہ انہیں جنتی بنا دے گا۔ لوگوں کل تم انہیں دیکھنا، جنتی بن جانا، کسی اور کو مت بتانا، میں سب کو جا رہا ہوں بتانے۔ پھر آگے گئے، چند لوگ ملے، لوگوں کیا بات کرتے ہو؟ میں ایک بات بتاؤں، کیا معاملہ ہے؟
کل میرے دادا مرشد کا دیدار کرنا، انہیں دیکھنے والے کو اللہ جنت دے گا۔ اب یہ سارے شہر میں کوہرام مچا دیا، لوگوں کے درمیان کانوں کان خبر پہنچا دی کہ کل میرے دادا مرشد کا دیدار کرنے والا جنتی، کل میرے دادا مرشد کا دیدار کرنے والا جنتی۔ لوگوں کل میرے دادا مرشد کا دیدار کرنا، اللہ تمہیں جنتی بنا دے گا۔ اب دوسرا دن آیا، بعد نماز عصر حضرت خواجہ شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے اپنے چھت کی بالکنی میں جلوگر ہوئے۔ جیسے ہی جلوگر ہوئے، سامنے پورا شہر موجود تھا، لوگوں کا جمع غفیر تھا، لوگوں کا ہجوم یہاں سے وہاں تانتے باندھے ہوئے کھڑا ہوا ہے، اور لوگ خواجہ شریف زندانی کو دیکھتے ہیں اور مرحبا مرحبا سیدی مرحبا، مرحبا مرحبا سیدی مرحبا کی صدائیں لگاتے ہیں۔ خواجہ شریف زندانی نے لوگوں کو دیکھا، جاہو جلال اور جلال کی کیفیت طاری ہوئی، فوراً کمرہ بند کیا، اندر آئے، کہا عثمان میرے قریب آؤ۔ خواجہ عثمان ہارونی بارگاہ مرشد میں حاضر ہوئے، سیدی کوئی خطا ہو گئی، چہرہ لال لال، آنکھیں سرخ ہے، کہا ہے عثمان میں نے کہا تھا یہ خبر کسی اور کو نہ دی جائے، آخر اتنے بڑے مجمع کو کس نے بلایا؟ کہا سیدی میں نے آپ کی اجازت سے معین الدین تک خبر پہنچائی تھی، تم نے کسی اور کو تو نہ کہا؟ سیدی میں نے کسی اور کو نہ کہا، چلو معین الدین کو بلایا جائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ مرشد میں حاضر ہوئے۔ دادا مرشد ایک جانب ہے، پیر ایک جانب کھڑا ہوا، پیر کی نگاہیں بھی معین الدین کی طرف، دادا مرشد کی نگاہیں بھی معین الدین کی طرف۔ معین الدین سر جھکائے جھکائے بادب قدموں کے ساتھ اپنے دادا اور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے حضور، کسی طرح کی کوئی غلطی ہو گئی؟ خواجہ شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورے قید و قدم میں سوال کیا، اے معین الدین عثمان نے تم سے کہا تھا کہ دادا مرشد کے چہرے کو دیکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جنتی بنائے گا؟ کہا کہ ہاں سیدی کہا تھا، تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ دیکھنے والا جنتی ہوگا، بتانے والے کو دوزخ نصیب کی جائے گی۔ اے معین الدین کیا تم نے یہ جرت کی؟ کہا کہ ہاں سیدی میں نے کہا۔ دنیا والوں کو تم نے بتایا؟ کہا ہاں سیدی میں نے بتایا۔ بازار والوں کو تم نے بتایا؟ کہا ہاں سیدی میں نے بتایا۔ اتنا مجمع تم نے بلایا؟ کہا ہاں سیدی میں نے بلایا ہے۔ کہا اے عثمان کے لخت جگر، اے عثمان کے نور نظر، اے عثمان کے مرید خاص، کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ دیکھنے والے کو تو رب کائنات جنت دے گا، لیکن بتانے والے کو اللہ کی بارگاہ سے جنت کا الٹا یعنی جنت کا اپوزٹ دوزخ کی آندھیوں میں ڈھکیلا جائے گا؟ اس کے باوجود یہ سودا تم نے کیوں کیا؟ حضرت خواجہ غریب نواز، ارے لوگوں سوچو ہم کس خواجہ سے محبت کرتے ہیں اور کس چشتی رنگ میں رنگنے والے مخدوم سمنا سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے جواب دیا، سیدی مجھے پتا تھا دیکھنے والے کو جنت، بتانے والے کو دوزخ، لیکن معین الدین نے سوچا کہ میرے ایک جہنم میں جانے کے بجائے اگر پورا شہر جنتی بن جاتا ہے تو یہ معاملہ یہ سودا گھاٹے کا نہیں بلکہ نقصان کا نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے فائدے کا ہے۔ معین الدین جہنم میں جانا گوارا کرتا ہے، آپ کے شہر والوں کو جنت بھیجنا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرت نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نسبت سادات یہاں بھی کام آتی ہے، نسبت سادات یہاں بھی کام آتی ہے، بلند آواز سے یہاں بھی کام آتی ہے، وہاں بھی کام آتی ہے، اور اس نسبت کی ایک ہی وجہ کہ ان کی رگوں کا جو ڈی این اے ہے نا وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا۔ ایک انسان اگر مر جائے، انتقال کر جائے، اس کی بیوی محبت کرتی تھی، کہو کہ اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے قبر میں رہ جائے، جواب دے گی نہیں۔ دوست محبت کرتا تھا، پوچھا جائے کہ اس کی قبر کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر ساتھ لیٹ جا، کہے گا
نہیں، باپ کا لخت جگر تھا، دنیا کی دولت اس کے قدموں پہ نثار کرتا تھا، انتقال کرنے کے بعد پوچھا جائے کہ تیرا بیٹا قبر میں سو رہا ہے، اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر اس کے ساتھ رک جا، جواب دے گا نہیں۔ جس بھائی کی محبت کی دعوے داری کرتے ہو اس بھائی سے پوچھا جائے تیرا بھائی منو مٹی میں سو رہا ہے، اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے قبر میں لیٹ جا، اس کا جواب ہوگا ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ڈی این اے مصطفیٰ کا ہے، ڈی این اے مصطفیٰ کا ہے۔ ایسے میں جب بیوی ساتھ نہ دے، باپ ساتھ نہ دے، بھائی ساتھ نہ دے، دوست ساتھ نہ دے، استاد ساتھ نہ دے، جب سب منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کر آپ کو منو مٹی کے نیچے تنہا چھوڑ کر چلے جائے، جب سب چلے جاتے ہیں، جب سب اکیلا چھوڑ جاتے ہیں، آمنہ کا لال سینے سے لگانے کے لیے قبر میں بھی تشریف لے آتا، تو نسبت وہی کام آئے گی، نسبت وہی کام آئے گی جس نسبت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نسبت شامل ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ مولا تعالی کہنے اور سننے سے زائد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس بابرکت محفل میں پروردگار عالم سادات کرام کی موجودگی میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔